تو شکوہ کر کے جب باہر نکلے ہیں تو دیکھا ہے کہ بازار میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، ادھر ہی وہ سجدے میں گر گئے کہ یا باری تعالیٰ شکر ہے میرے پاؤں تو ہے نا، میرا جوتا نہیں ہے۔ پتھروں کے شوقین ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پتھر کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کی انگوٹھیاں بن کے جو ہے نا وہ بکتی ہیں۔ شیراز میں اللہ کے بہت بڑے ولی شاعر مدفون ہیں۔ دو ہزار 8 یا 9 میں زلزلہ آیا تھا تو اس سے قلعہ کافی جو ہے نا اس کا نقصان ہوا تھا قلعے کا۔ السلام علیکم ویئرس، میں خواجہ آفتاب حسن، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل، اور مشرق ڈیجیٹل پر ہم سفر ایران یا ایران کے سفر پر ہیں، اور ہمیں لے کر چل رہے ہیں ہمارے سینئر صحافی دوست نعیم جاوید صاحب۔ نعیم جاوید صاحب نے ایران کے حوالے سے بہت ساری یادداشتیں بھی شیئر کی ہیں اپنے گزشتہ پروگرامز میں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ نعیم جاوید صاحب کا ایک طویل عرصہ جو ہے ایران میں گزرا، اور ایران کے بہت زیادہ سفر کیے انہوں نے، اور اس دوران انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا ایران کی ترقی کے حوالے سے وہ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے اور سنتے آئے ہیں۔ نعیم صاحب، آج پچھلے پروگرام میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اصفہان میں تھے، اور کیا آج بھی ہم اصفہان میں ہی ہیں؟ میرا خیال ابھی اربوں خربوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ خواجہ صاحب، اصفہان ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے، سب سے بڑا تہران ہے، اس کے بعد مشہد ہے، پھر اصفہان ہے۔ اصفہان تاریخی لحاظ سے جیسا کہ پہلے پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ یہ ماضی میں ایران کا دارالحکومت پایا تخت رہا ہے، ٹھیک، اور اس میں اس شہر میں باغات، بادشاہوں کے محل، پھر قدیمی جو ہوتی ہے عجائبات کی بات ہے، عجائبات، ہینڈی کرافٹ اور قدیم چیزوں کی دکانیں، ٹھیک، اور نوادرات کا پورا ایک بازار ہے نوادرات کا، ٹھیک۔ اور ایران کی جو سب سے مشہور نوادرات میں یہ فروزہ، اس کو ہاں جی فروزہ، نشاپوری فروزہ کہتے ہیں اس کو، اور دنیا کا جو سب سے بڑا فروزہ ہے نا وہ حضرت امام رضا کی درگاہ جو ہے نا، جو جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ٹھیک، دنیا کا سب سے بڑا فروزہ۔ اور فروزہ بدھ سے نکلتا ہے فروزہ، اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اور فروزہ سونے کی طرح کیرٹ کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ اچھا، مہنگی آئٹم ہے فروزہ، بہت مہنگی آئٹم ہے، اور ایران کا فروزہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ٹھیک۔ اور اس کا رنگ یعنی گہرا فروزی نہیں ہوتا، ہلکا فروزی ہوتا ہے رنگ، اور جو پتھروں کے شوقین ہے جی وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پتھر کی بھی تاثیر ہوتی ہے، جی بالکل، اس کی انگوٹھیاں بن کے جو ہے نا وہ بکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ایران سے میں انگوٹھیاں بھی لاتا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں تعویذ ہوتا تھا حضرت امام رضا کا۔ اچھا، تو کئی میرے دوست جو اہل تشیع تھے وہ کہتے تھے جی ایران ان کے لیے تو زیادہ عقیدت والا معاملہ ہے، ٹھیک۔ وہ مشہد سے میں انگوٹھیاں خرید کے جو ہے نا اچھا ان کو تحفتاً گفٹ کرتا تھا۔ اس وقت تو چاندی، اب بھی چاندی سستی ہے لیکن اس وقت تو بہت سستی تھی، وہ چاندی کی انگوٹھی ہوتی تھی۔ اچھا جی، تو سر بات ہو رہی تھی اصفہان کی، جی۔ تو اصفہان سے شیراز میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو زہدان واپس لاتا ہوں۔ زہدان سے جب ہم آتے ہیں نا تہران کی طرف، جب ہم زہدان سے مشہد کی طرف نکل گئے تھے، اگر بس میں ہم سیدھا تہران آتے ہیں تو پہلا شہر آتا ہے بم۔ اچھا، بم، بے میم بم، اوکے۔ بم شہر بھی ایک تاریخی اور پرانا شہر ہے، وہاں پہ بڑے ٹورسٹ جاتے ہیں، مجھے ملے بھی ہیں، آسٹریلین لڑکی ہیں، کورین لڑکے لڑکی ہیں۔ وہاں پہ بم میں ایک قلعہ ہے بہت قبل، یعنی 300 سال قبل از مسیح کا وہ قلعہ ہے۔ اچھا، 2008 یا 9 میں زلزلہ آیا تھا تو اس سے قلعہ کافی جو ہے نا اس کا نقصان ہوا تھا قلعے کا، اور بم کی آدھی آبادی بھی لقمہ اجل بن گئی تھی۔ ٹھیک، اس وقت ایران نے بارڈر کھول دیا تھا، پاکستانی ادھر سے گئے تھے بہت تعداد میں، بلوچی بھی، پنجابی بھی، سارے، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے زلزلہ زدگان کی مدد کی تھی۔ وہاں جو
बिल्डिंगें जो और रेस्क्यू किया करना होगा ना, बिल्कुल हाँ जी, ठीक। वो ईरान के साथ एक इस्लामी रिश्ता तो है ही है, जी जी, एक जज्बाती भी बिल्कुल रिश्ता है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान जो है ना वो ईरान में भी है, पाकिस्तान जी, में ठीक। भी है, बलूचिस्तान में भी है, तुर्कमानिस्तान में भी है। तो बम शहर की बात हो रही थी सर, बम शहर में किला है बड़ा, मैं सर बम शहर कभी उतरा नहीं हूँ, ना किले में गया हूँ, ऐसे ही मैं झूठ बोलूँ, लेकिन वो किले का मैंने नाम सुना है। टूरिस्ट जो मगरबी टूरिस्ट हैं वो बहुत जाते हैं वहाँ। ठीक। आगे बम से हम जब आगे आता है आगे एक शहर है करमान। ये हम तेहरान से किस तरफ जा रहे हैं? हम जहदान से तेहरान आ रहे हैं। तेहरान आ रहे हैं, ओके, ये रास्ते में है। ये रास्ते जी, में है ठीक। बम शहर। ठीक। बम के बाद मशहूर शहर है करमान। करमान। करमान में एक ज़ियारत है शाह नेमतुल्लाह वली की। ठीक। वहाँ भी मैं नहीं गया, लेकिन इस ज़ियारत का नाम मैंने सुना है और कई अकीदतमंद जाते भी हैं। ठीक। करमान से फिर आगे आ जाता है इस्फहान। ठीक। तो जब हमने शिराज जाना होता है ना, तो शिराज जो ना करमान से बस जो है ना, करमान और इस्फहान के दरमियान से एक रास्ता शिराज की तरफ चले ठीक। जाता है। तो शिराज शहर जो है ना, ये सर तारीख़ी तौर पे इंतहाई अहमियत का हामिल है। शिराज में अल्लाह के बहुत बड़े वली शायर मदफून हैं, उनका भी ज़िक्र करते हैं। शिराज का पहले थोड़ा सा आपको तारफ़ करा दूँ। ईरान चूँकि एक बड़ी कदीम ममलकत है, तो इसका पहला दारुल हुकूमत शिराज होता था। ठीक। तो शिराज चूँकि एक यानी कि किनारे पे था ईरान के, तो अक्सर वहाँ पे यूनानी हमलावर जो है ना, ये आप हजारों साल पहले की बात बता हाँ रहे जी, हैं। हज़ारों साल जी, पहले, कबल अज़ बिल्कुल। मसीह, ठीक। कबल अज़ मसीह की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फारस जब था। फारस था। बिल्कुल जी ठीक। फारस की जब जी जी थी ना, जी। तो उस वक़्त हमलावर जो है ना वो शिराज तक पहुँच जाते थे आसानी से। ठीक। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि इस्फहान चूँकि बिल्कुल वस्त में है, ईरान का जब आप नक्शा देखते हैं तो इस्फहान बिल्कुल वस्त में है। ठीक। तो फिर इस्फहान को दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत बना दिया गया। शिराज की तारीख़ में शिराज से कोई 20 किलोमीटर बाहर एक जगह है तख्त जमशेदी, जिसको प्रेस पुलिस भी कहते हैं। अच्छा। तख्त जमशेदी की जो बाकियात है उसमें हज़ारों टन वज़नी पत्थर हैं। जैसे अहराम मिस्र को इंसान अभी तक इसको समझ नहीं सका या मुसख्खर नहीं कर सका कि अहराम मिस्र कैसे बने। जी। और लंदन के पास भी सुना ऐसे ये पत्थर हैं। अच्छा। लंदन में गया नहीं हूँ, लेकिन वो शिराज के जो तख्त जमशेदी है ना, वहाँ पत्थर जो है ना वो यानी 2 पत्थर खड़े हैं और एक पत्थर उसके ऊपर ऐसे जो है ना हज़ारों टन वज़नी पत्थर। इंसान वहाँ जाके सोचता है कि ये पत्थर किसने उठाया होगा, जो पत्थरों के ऊपर पत्थर रख दिया है। सही। तो वो जो कदीमी बादशाह जो है ना उसका वो पाया, यानी कि तख्त जमशेदी था। ठीक। तो इसके अलावा ज़ियारात की बात करते हैं तो शिराज में जो सबसे बड़ी ज़ियारत है शाह चिराग। शाह चिराग इमाम मूसा काज़म के साहबजादे थे। हज़रत इमाम रज़ा जो मशहद में जिनकी दरगाह है उनके भाई थे। तो बहुत दुनिया वहाँ शाह चिराग का मज़ार भी बहुत वसी और रीज़ है, वहाँ बहुत दुनिया जाती है, ख़ासकर अहले तशी बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा ख्वाजा शमसुद्दीन हाफ़िज़ जो मशहूर ईरानी शायर हैं, यानी समझ लें कि ईरानियों के इल्लामा इकबाल। अच्छा। हाँ जी, हाफ़िज़ की शायरी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। हाफ़िज़ ही तखल्लुस करते थे ना वो। जी हाफ़िज़। उनका नाम था ख्वाजा शमसुद्दीन हाफ़िज़। ठीक। तो उनका और हज़रत शेख सादी शराजी, इनका दोनों का मज़ार इकट्ठा है। अच्छा। एक बाग है बड़ा वसीओ रीज़, बड़ा खूबसूरत बाग है, वहाँ दोनों की अच्छा, एक ही प्रेमिसेस के अंदर। हाँ जी, एक ही प्रेमिसेस में है, साथ साथ दोनों की कब्रें हैं। शेख सादी शराजी बहुत मशहूर शायर और अदीब और हकायत जी, बल्कि उनकी तो आज भी हकायत सादी बिल्कुल हमें पढ़ाई जाती हैं।
اب پڑھی بھی ہیں. حضرت شیخ سعدی شرازی کا آپ کو ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں. ان کا بہت مشہور شعر ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بالکل یہاں آ کے وہ رک گئے تھے. اب چوتھا فقرہ جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. مصرع اوکے ٹھیک. چوتھا مصرع مکمل نہیں ہو رہا تھا تو سوئے ہیں. اچھا. تو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ صلو علیہ وآلہ. بالکل ٹھیک. تو یہ مکمل ہو گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو یہ جو بہت مشہور جو ہے نا ان کا یہ کلام ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک اور واقعہ، وہ چونکہ تمام جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اہل توکل ہوتے ہیں، مخلوق سے توقع نہیں رکھتے. تو ایک دفعہ ان کا جوتا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا. تو وہ اللہ سے مانگنے لگ گئے کہ یا باری تعالیٰ میں مخلوق کے آگے جو ہے نا دست دراز نہیں کرتا، تو میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے تو میں اب کیا کروں. تو شکوہ کر کے جب باہر نکلے ہیں تو دیکھا ہے کہ بازار میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے. ادھر ہی سجدے میں گر گئے کہ یا باری تعالیٰ شکر ہے میرے پاؤں تو ہے نا، میرا جوتا نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں حضرت شیخ سعدی شرازی کے بارے میں مشہور ہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں. تو حافظ شرازی شاعر اور شاہ چراغ دہلوی. اس کے علاوہ شیراز بہت خوب، ویسے تو ایران کا ہر شہر ہی خوبصورت ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو بلوچستان اللہ ہی حافظ ہے، لیکن وہاں کے بلوچستان کے بھی شہر خوبصورت ہے. شیراز تو ویسے ایک قدیمی شہر ہے کہ باغوں کے حوالے سے بھی بڑا معروف ہے. باغات، ہاں جی باغات سر تہران میں پارک جمشیدیہ ہے، وہاں ہم جاتے تھے تو پہاڑی میں ہے، پہاڑی پہ ہے. تو پہاڑی کے ہم دیکھتے تھے تو نیچے پورا تہران نظر آتا تھا. پارک جمشیدیہ، پارک ملت، پارک سائی، پارک لالا. میرا خیال جو وہاں پہ اگر میں غلط نہیں تو جو وہاں پہ ایک وقت میں حکمران رہے ہیں شیراز، جن کے حوالے سے یہ منسوب ہے کہ دعوت شیراز، کہ ان کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ وہاں پہ جس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں بہت اچھی دعوت کھا لیں تو اسے دعوت شیراز کہا جاتا ہے. یہ انہی کے نام سے منسوب شہر ہے. جی بالکل جی، دعوت شیراز. اور آپ اکثر معروف صحافی ہیں اسما شرازی، اور اس کے علاوہ اور بڑے دوست ہیں ہمارے شرازی جن کے نام سے آگے لگتا ہے. وہ دراصل وہ ادھر سے ہی وہ شراز سے ہجرت کر کے یہاں ہندوستان میں کی نسبت سے ان کے نام کا حصہ ہے. بالکل نام کا حصہ آ رہا ہے پشت در پشت یا نسل در نسل. تو بات ہو رہی تھی شیراز کی. تو شیراز میں سر ایک قلعہ ہے، قلعہ کریم خان. اچھا. وہ بھی شیراز سے تھوڑا سا یعنی شہر کے باہر ہے. ٹھیک. قلعہ کریم خان جو ہے نا یہ 18ویں صدی میں جو ہے نا تعمیر کیا گیا تھا. وہاں کا ایک حکمران ہوا کریم خان، اس نے یہ تعمیر کروایا تھا قلعہ. وہاں بھی بہت ٹورسٹ جاتے ہیں. تو باہر پاکستانی بھی اور دوسرے مغربی ممالک کے بھی ٹورسٹ میں نے دیکھے ہیں. تو بہت شاندار جو ہے نا وہ ہے. یہ شیراز میں کچھ اور ایسا آپ نے دیکھا ہو؟ شیراز کا سر جو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زادان کے بس سٹینڈ ٹرمینل کے بارے میں، تو تہران کا ٹرمینل تو بہت شیراز کا بھی شاندار اور وسیع و عریض، اصفہان کا بھی وسیع و عریض اور شاندار. شیراز کا ٹرمینل بھی جو ہے نا بس سٹینڈ پورے ایران سے وہاں بسیں جاتی ہیں. آپ نے تہران جانا ہو، آپ نے اصفہان جانا ہو، زادان جانا ہو، بسوں کے ٹائم لکھے ہوئے ہیں. بہترین بسیں ہیں، آپ کو بالکل تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. تو بڑا وسیع و عریض جو ہے نا وہ ٹرمینل ہے شیراز کا. تو شیراز جو ہے نا وہ شہر دیکھنے والا ہے. اصفہان اور شیراز دو شہر قدیم ترین ہے ایران کے. ویئرز، آج ہم نے اصفہان کے بعد شیراز کی باتیں سنی، اور میں یہ کہوں گا کہ سیر کی. شیراز جیسے نعیم جاوید صاحب نے بتایا کہ ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جس کی خوبصورتی کے حوالے سے جس طرح نعیم صاحب بتاتے ہیں وہ ہم انہی کے بیان کے مطابق اب ان شہروں کو
دیکھ رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت جلد نئے شہر کی سیر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ نگہبان.